انجمن اسلامیہ سیالکوٹ کے سالانہ جلسہ جو غالباً 1929 کو منعقد ہوا، 1929 عیسوی کو منعقد ہوا، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جلسے کے صدر تھے۔ ایک نعت خواہ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک نعت پڑھی جس کا ایک شعر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ پوری نعت سننے کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدارتی خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ اعلیٰ حضرت نے مقام نبوت کے ادب و احترام کا خصوصیت سے لحاظ رکھا۔ آپ نے نعتیہ کلام میں کوئی شاعر ایسا نہیں ملتا جس میں مقام نبوت گرتا ہو نظر آئے۔ ایک مرتبہ ایک معروف شاعر امیر مینائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نعت لکھی، آپ کی خدمت میں ارسال کی، جس کا مطلب تھا کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ آپ نے برہم ہو کر فرمایا اس شاعر کا مصرع ثانیہ بارگاہ رسالت کے شیان شان نہیں، حالانکہ یہ مصرع ان کی پوری نعت کی جان ہے۔ حضور کو لیلا اور گنبد خضرا کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دینا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شیان شان نہیں۔ اور قلم اٹھایا اور آپ نے اصلاح فرمائی، آپ نے فرمایا کعب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ اسی طرح ایک اور صاحب نے یہ شعر کہا شان یوسف جو گھٹی تو اسی در سے گھٹی، تو آپ نے فرمایا حضور کسی نبی کی شان کو گھٹانے کے لیے نہیں آئے بلکہ بڑھانے کے لیے آئے۔ آپ نے یوں فرمایا شان یوسف بڑی تو اسی در سے بڑی، یعنی آپ شاعر میں بہت اعلیٰ فن رکھتے تھے، نبوت کو مد نظر رکھتے تھے، رسالت کو مد نظر رکھتے تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی کو مد نظر رکھتے تھے، اور رب کائنات کو بھی مد نظر رکھ کر پھر آپ شاعر کا کلام، نعتیہ کلام آپ پڑھتے تھے۔